ایک دن میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے بہت شور مچا اور لوگوں کے چیخنے کی، گالیاں دینے کی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا باہر، تو ایک نوجوان آدمی کو کچھ 4-5 لوگوں نے رسے سے باندھا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے وہ باندھ کر کلینک میں لا رہے تھے، اور وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور ان سے لڑ رہا تھا، ان کو بلکہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی کو لات بکا جو بھی ہے اس کو مارے۔ تو اس حالت میں اس کو خیر وہ لے کے آئے، اس کو ہم نے علاج وغیرہ کیا۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگریسو شیزوفرینیا۔ یعنی ایگریسو سے مطلب یہ ہے کہ مریض اتنے غصے میں آ جاتا ہے، اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ عام سا جسم کا آدمی جو ہے اس کو بھی 4-4 5-5 اچھے خاصے تگڑے آدمی جو ہے وہ سنبھالنے میں مشکل پیش آتے ہیں۔ اور بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے ادھر سرائے عالمگیر کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کو، سگے بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور ایک بچے کے پیچھے وہ بھاگا، وہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اسی طرح ایک میری مریضہ تھی، انہوں نے اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور ایک مریض نے اپنی والدہ کو جب کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کے سر میں اٹھا کر ڈنڈا مارا، جس سے وہ فوت ہو گئی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی کنڈیشن ہے جو بغیر کسی وجہ کے ظاہری طور پہ بیٹھے بیٹھے اچانک مریض میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے انتہائی شدید غصے کی حالت میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ جسمانی طور پہ مارتا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے۔ تو جو اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں اس میں سب سے زیادہ ٹی وی ٹوٹتا ہے۔ تو میجارٹی جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ غصہ آیا تو اس نے فوراً ٹی وی کو توڑ دیا۔ تو وہ غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ اس قدر شدید ہوتا ہے، رات کو سوئے ہوئے اس کو غصہ آیا، وہ اٹھا اور چھت پہ چڑھ کے اس نے پورے محلے کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، اور اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، کسی آدمی نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ کیوں دیکھا ہے، اٹھا کے پتھر اس کے سر میں مار دیا۔ تو یہ لوگ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس وجہ پہ اتنا شدید غصہ آ جائے کہ جس کو کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مریض لڑنا شروع کر دے، گھر والوں سے غصہ کرنا شروع کر دے، گھر والوں کو مارنا شروع کر دے، اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ قابل عزت ہستی جو ہے وہ والدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی والدہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے سب سے بڑا خطرہ گھر والوں کے لیے رہتا ہے۔ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد رات کو جاگتا رہتا ہے، وہ پہرا دیتا رہتا ہے، اس مریض کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سوتے تو ہے نہیں ہیں، اگر سوتے بھی ہیں تو ان کی نیند کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب اٹھ کے کسی کو یہ نقصان پہنچا دیں۔ تو اسی طرح یہ سر عام چلتے ہوئے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا
مشورہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نارمل حالات میں عام طبیعت کا آدمی ہے، وہ نارمل طبیعت کا ہے، اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے، پہلے اس کو آہستہ آہستہ غصہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے، تو یہ ٹائم ہے علاج کرانے کا۔ وہ جب وہ اس پوزیشن میں ہو گیا کہ وہ بے قابو ہو گیا، اس نے چیزیں توڑ پھوڑ دیں، لوگوں کا سر پھاڑ دیا، کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا اور ہر طرف نقصان پہنچا کے، تو پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے لیے اس مریض کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے، اور یہ مریض سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دوائی کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور ان کو زبردستی کسی مختلف طریقوں سے دوائی کھلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ایسے مریضوں کو بر وقت آپ اگر تشخیص کر لیں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک شخص، باقی سارے پرسکون ہیں، اور ایک شخص جو ہے اس کا رویہ انتہائی غصے والا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہنی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو فوراً اپنے کسی اچھے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ شکریہ، تھینک یو۔